نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی، خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابې نه ګرځوم، خو زه وایم چې زمونږ د ساولډیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. السلام علیکم دوستو، مجھے ندیم خلجی کہتے ہیں. دوستو ابھی آپ نے یہ ویڈیو سنی اور اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نعوذ باللہ ایک دوسرے شخص کو پیغمبر سے ملا رہا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رہا ہے. اور وہ سنیں آپ غور سے، دوبارہ سے سنیں وہ کیا کہتا ہے کہ جناب میں جو ہوں کہ یہ جو شخص جو ہے یہ کوئی اس کا مقابلہ یہ کوئی مقابل یہ پیغمبر کے یا صحابہ کے مقابل تو نہیں ہے، لیکن اس کا رتبہ جو ہے اس کی عزت جو ہے پیغمبر سے کم نہیں ہے. استغفر اللہ. مطلب یہ ہے عام زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ اس شخص نے جو ساتھ ٹھہرے جو ایک شخص تھے اس کو کس سے ملا دیا؟ پیغمبر ہمارے مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، ایک پیغمبر سے ملا دیا ہے، نعوذ باللہ. تو دوستو یہ تو تھی اس بندے کی باتیں. اب اس کے بعد دوستو دو باتیں میں نے کرنی. ایک تو یہ کہ اس ویڈیو کے بعد اس شخص کے ساتھ جو ہوا وہ یقین ہم بیان نہیں کر سکتے، بہت افسوسناک ہوا ہے. اور دوسرا اس بنیاد پر لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا جو اینٹی عمران خان تھے، جو اینٹی عمران خان گروپ تھا جس میں صحافی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، سارے ہیں اور سیاستدان، انہوں نے جو کمپین چلائی خان صاحب کے خلاف کہ اس شخص نے خان صاحب کو ملا دیا پیغمبر کے ساتھ. استغفر اللہ. تو دوستو یہ دو باتیں ہیں بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہیں. ایک تو اس شخص کے ساتھ جو ہوا کیا، اس کے بعد اس کو عوام مشتعل ہوگی. حالانکہ وہ ایک تو پہلی بات تو یہ دوستو یہ جو سازش تھی نا، سازش کہ اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جائے کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ یہ 2-4 صحافی ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ سب کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے دوستو باقاعدہ طور پہ ان کو ٹویٹس کیے اور وہاں جو ہے بڑا ہلا گلا کیا. دیکھیں عمران خان کو نبی بنا دیا، کس قسم کے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، اس کو نبی کا درجہ دے رہے ہیں اور کو پتہ نہیں کیا کس چیز کا درجہ دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اتنا شخصیت پرست ہو چکے ہیں، کہاں تک نکل چکے ہیں. تو یہ دوستو ایک تو یہ پروپیگنڈا چلا ہے. خیر وہ پروپیگنڈا بالکل جھوٹ ثابت ہو گیا. جب اس ویڈیو کو توجہ سے دوبارہ سنا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو شخص ساتھ ٹھہرا نا یہ کوئی مقامی سیاستدان ہے، اس کی بارے میں کوئی تعریف کر رہا ہے اور نہ جانے اتنا اس کو تعریف میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کو نبی سے ملا دیا. اور خدا جانے اس کو کیا مولوی کو اس نے کھلایا تھا پلایا تھا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دماغ بیچارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. بال اس نے بہت بڑی گستاخی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس لوگوں کو وہاں جو موجود لوگوں نے اس کو مشتعل ہو کے مارا. اس کے بعد وہاں لوگ بڑے مشتعل ہو گئے اور اس کو مطلب زندہ مار ہی دیا، اس کو گھوسے وغیرہ مار کے نا اس کو مار دیا. حالانکہ اس وقت پولیس بھی پہنچ گئی، علماء کرام بھی آ گئے اور ان کو سب مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی قابو نہیں آیا. اس کو جو ہے نا ایک دکان کے اندر شٹر بند کر دیا، تالا لگا دیا، لیکن لوگوں نے ہجوم نے اس تالے کو توڑ کے اس کو باہر نکال کے پھر اس کو جو ہے نا بس اللہ معاف کرے. تو خیر دوستو بات یہ ہے بلا شبہ اس شخص نے گستاخی کی، کوئی شخص انکاری نہیں ہے، کوئی مسلمان اس سے انکاری نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کون ہیں یار، اس کو تھوڑا سا موقع بھی نہیں دیتے. پہلی بات تو ہے اس کو موقع دینا چاہیے، تھوڑا سا موقع بھی نہیں دیتے یار. اس کو اپنے الفاظ پہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے. بعض جوش خطابت میں جیسے میں نے کہا نا اس شخص کو پتہ نہیں کیا کھلایا پلایا گیا ہے، یا آخر اس شخص کو آخر اس ساتھ والی سیاستدان نے کیا اس پہ احسان کیا ہے، آخر اس کو پیسے دیے ہیں یا کیا 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 سین ہے جو یکدم جو نعوذ باللہ اس کا دماغ گھوم گیا. بال اس نے غلط تو کیا ہے، مقصد یہ بتانے کا بھائی کہ اس کو تھوڑا سا تو موقع دینا چاہیے. وہ اللہ سے وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنی غلطی کو واپس رجوع کر لے اپنی غلطی سے. اور دوسری بات مان لیتے ہیں چلو آپ نے اس نے غلطی کیا ہے تو قانون کس لیے میرے بھائی، قانون کس لیے یار؟ قانون کے حوالے کریں نا آپ یار، کیوں اپنے لیے عذاب بنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو پھر بتاؤں کتنے واقعات ہو چکی ہیں اس قانون کے نام پہ، ناموس رسالت کے نام پہ جھوٹوں کو مار دیا جاتا ہے. مطلب وہ جھوٹے اپنی دشمنیوں کو نکالا جا رہا ہے. کتنے واقعات، ایک وہ سری لنکن مینیجر تھا، ایک وہ بینک مینیجر تھا. کتنی مثالیں آپ روز سنتے ہیں. کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کا نمبر بھی آ سکتا ہے. اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ایسے کر رہا ہے گستاخی کرے، مقصد یہ جھوٹے الزام میں آپ کو پھنسایا جا سکتا ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ کم از کم یار اس کو قانون کے حوالے کریں. بہترین طریقہ یہی ہے، اس سے ہم سب کا فائدہ ہے. اس آگ کے اندر اس آگ جو پھیل چکی ہے اس کے اندر کوئی بھی ہر بندہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. علماء کرام کو اس میں اپنا رول کردار ادا کرنا چاہیے. عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے متشدد نہ بنے. جب ایک قانون ہے، جب اس کے اندر قانون کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کی سزا موجود ہے، ایک پراپر طریقہ پرامن طریقہ کار ہے،
कल को यार आपको कोई मार दे भाई इसी वजह से, आप क्या कर लोगे? कोई झूठा आपको पर इल्ज़ाम डाल दे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो यकीन करें मुझसे तो बड़ा ऐसे अजीब सी कैफियत मेरी हुई पड़ी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए हमें भाई, इन कामों से बचे। और दूसरा जो खान साहब के खिलाफ जो कंपेन चलाई है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग यार? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसी शख्स को जो है ना आप मतलब खुदा ना खास्ता गुस्ताख कहलवाने की कोशिश कर रहे हो, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके लड़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया है पूरी दुनिया में। अल्लाह, नाम तो आप सब लोग का वैसे बुलंद है, लेकिन ऐसे शख्स ने यार, वज़ीर आज़म जो सियासतदान हो, मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो शख्स अगर पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले आया है, जो कि हमारा लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके खिलाफ आप कंपेन चलाई जा रहे हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार? डूब के क्यों नहीं मर जाते आप लोग? खान साहब की नफरत में, बुग़्ज़ में इतने आगे तक चले गए हो। अल्लाह माफ़ करे। अगर एक शख्स कोई गलत करता है, उसको उसकी गलती को आप उसके पूरी जमात पे थोप नहीं सकते, ना उसके लीडर पे थोप सकते हैं। हद होती है यार।